اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات نویں جماعت کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے حساب سے نئے نصاب کی اسلامیات کا ہم آج چیپٹر نمبر 1 شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے قرآن مجید کے تعارف اور فضائل۔ یقیناً قرآن مجید کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن شریف کے بارے میں ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے معنی ہوتے ہیں، قرآن کے معنی ہے پڑھنا، اور قرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب بھی ہے۔ یعنی اگر آپ سے ایگزامینر پوچھتا ہے کہ قرآن کا مطلب بتائیے تو آپ لکھ سکتے ہیں پڑھنا یا پڑھی ہوئی کتاب۔ قرآن کے اصطلاحی معنی ہے اللہ کا وہ کلام، یعنی قرآن ہم کس سینس میں، ہم ہر کتاب کو تو قرآن نہیں کہتے نا، قرآن ہم کس سینس میں یوز کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام، وہ کتاب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو عطا کیا گیا اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا، یعنی اللہ کی کتاب جو ہے وہ بڑی کتاب کی شکل میں نہیں نازل ہوئی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام 23 سال 23 ایئرس کے عرصے میں تھوڑے تھوڑے دن بعد قرآن شریف کے کچھ حصے صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سناتے رہے، اور وہ صحابہ کرام کو جب پتہ چلے وہ حفظ کرتے گئے، یاد کرتے گئے، اور اس طرح اور محفوظ کرتے گئے، اور اس طرح قرآن جب پورا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کو کتاب کی شکل دے دی گئی، یا شاید اس سے پہلے ہی دے دی گئی۔ قرآن شریف میں 30 سپارے ہیں، سب کو پتہ ہے، 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، زندگی بھر یاد رکھیے گا، مسلمان ہیں ہم۔ 114 صورتیں ہیں، 558 رکوع ہیں، اور 6236 6236 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورہ قرآن شریف کی سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخری جہاں قرآن شریف ختم ہوتا ہے سورہ ناس ہے۔ سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے، یہ زندگی بھر مختلف کوئز شوز میں اور اس میں پوچھے جاتے ہیں سوالات، مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، جس کی صرف 3 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے والی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ سورہ کم از کم 3 آیات پر ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا سورہ کوثر 3 آیات پر ہے، تو ہر سورہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں کم از کم 3 آیاتیں ہوتی ہیں۔ ہر سورہ کا ایک کسی نہ کسی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تو پڑھی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے۔ آیت کے معنی ہے نشان یا علامت، ٹھیک ہے، یہ ہر سینٹنس کے جو اینڈنگ ہوتی ہے قرآن شریف میں وہ آیت کے نشان کی طرح سے بتائی جاتی ہے۔ قرآن کا اصل نام یہی قرآن، لیکن عالموں نے، علماء کرام نے بہت سارے اس کے نام اور بھی بتائے ہیں۔ قرآن کا اصلی نام، یہ سوال کے طور پہ آ سکتا ہے ایگزام میں، آپ چاہیں تو اس کو پینسل سے یا ہائی لائٹر سے مارک کر لیں۔ قرآن کا اصلی نام ہے قرآن۔ الفرقان کہا جاتا ہے اس کو، الفرقان بھی کہا جاتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ الذکر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ذکر اور نصیحت کرنے والی کتاب۔ الکتاب یعنی خاص کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ الہدیٰ یعنی کہ راستہ، راہ دکھانے والی کتاب۔ النور نام سے ظاہر ہے نور اور روشنی والی کتاب۔ الحق سچائی اور حق کی کتاب۔ الشفا یعنی کہ جسمانی، ذہنی اور روح کی بیماریوں کا جو اتنا علاج ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ التنزیل یعنی کہ اتاری ہوئی کتاب، ظاہر بات ہے آسمان سے اتاری گئی تو یہ اتاری ہوئی کتاب ہے، تو اس کو یہ تمام ناموں سے بھی ہم پکار سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے سامنے ان کے یہ نام بولے قرآن شریف کے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے۔ نزول قرآن، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس نے پچھلی تمام کتابوں کو رد کیا۔ توریت، زبور، انجیل یہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن قرآن شریف جب آیا تو اس وقت اس کے بعد ساری کتابوں کی نفی ہو گئی، اور اللہ کی جو مستند حق شدہ ثابت شدہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی نبی کے اوپر نہیں آئی کتاب۔ نبی ہی نہیں آئے تو کتاب کیسے آ سکتی؟ جو صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو یہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی قسمت جو اللہ نے جہاں لکھی ہے وہاں پر یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سورہ بروج، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ وہ قسمت ہے، وہ تقدیر ہے جو اللہ نے زمین آسمان اور آگے ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز جہاں پہ لکھی جا چکی ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے زمین پر 2 طریقے میں پہنچا۔ ایک ہے قرآن کریم دنیا والے آسمان، جو ہمارے سر پہ آسمان ہے، بیت العزت میں پہنچا، اور اس میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ دوسرا مرحلہ ہے اس کے بعد ضرورت اور موقع کی مناسبت سے، جیسے میں نے بتایا جبرائیل علیہ السلام 23 سال تک مختلف موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ کے موقع پہ، غم کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ، ہر موقع پہ مختلف آیات اس کی قرآن شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے۔ 22 برس اور کچھ مہینے، تقریباً 23 برس، ٹھیک ہے، جس میں سے 12 سال اور کچھ مہینے مکہ میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ قرآن شریف آتا رہا اسی طرح سے، اور اس کے بعد باقی جتنا جو وقت ہے وہ مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا۔ تدریجی نزول، قرآن شریف کے نزول کا نازل ہونے کا دوسرا مرحلہ تدریجی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ آئے، جبھی 23 سال کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں کے زبانی آتا رہا،
ٹھیک ہے، قرآن کریم اس وجہ سے یاد کرنا آسان ہو گیا، صحابہ کرام سنتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے۔ مختلف احکامات جو قرآن شریف میں موجود ہیں وہ انسان کی طبیعت کے حساب سے ہیں۔ اگر ایک ہی دفعہ آ جاتا قرآن شریف تو پھر ہم سب، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ ہم سب انسان جو ہیں وہ ذہنی طور سے کمزور ہیں، اتنا سارا ایک ساتھ نہیں یاد کر سکتے تھے، سمجھ بھی نہیں سکتے، تھوڑا تھوڑا آتا رہا، لوگ سمجھتے رہے، پھر جیسے جیسے احکامات آتے رہے اس کو مانتے رہے، اپنی زندگی میں ایڈ کرتے رہے، اچھا جی اب ایسے کام کرنا ہے، نہیں پہلے ایسے کرنا کرتے تھے، اب قرآن نے یہ فرمایا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے، تو اس لیے آہستہ آہستہ سے زندگی بدلی اور وہ آہستہ آہستہ ہو گئی۔ اور پھر جب مخالف لوگ، کافر لوگ تنگ کرتے تھے تو مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری یا دل سے کو سہارا دینے والی کوئی بات آتی تھی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے سوالات پوچھنے پر ان کا بروقت جواب دینے پر قرآن شریف سچ ثابت ہوا اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو مانا اور اسلام پھیلا، ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ کے متعلق میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک بنائی ہوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور ہر چیز کی کے بارے میں احکامات فرما چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، تقدیر، قسمت، اچھی بری سب کچھ۔ بیت العزت میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن ایک دفعہ میں اتارا گیا اور آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر اتارا گیا۔ مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف اور خصوصیات۔ اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن شریف دو طریقوں سے، دو جگہوں پہ نازل ہے۔ ایک کچھ وہ حصہ جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہجرت سے پہلے، اور اس کے بعد وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، ظاہر بات ہے مکہ میں رہے تو مکی صورتیں، آسان بات ہے نا۔ اور جو مدینے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، چلے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر وہیں پہ رہے، تو وہیں پہ ان کا وصال ہوا، اس دنیا سے ان کا یعنی پردہ ہوا، یعنی انتقال ہوا۔ تو بڑے بزرگوں کے بارے میں انتقال نہیں کہا جاتا، پردہ کہا جاتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر بات ہے ہم نہیں ان کے لیے ایسا کہیں گے، ان کا پردہ جب انہوں نے اس دنیا سے فرمایا، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ مدینہ میں رہے تو جو صورتیں وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 اور مدنی 28 ہیں۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں فل ان دا بلینکس میں آتی ہیں، ان کو مارک کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، زیادہ تر اس میں توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں احکامات، دین اور عبادتوں اور سابقہ جو تمام انبیاء کرام تھے ان کے قصے، جبکہ مدنی صورتیں جو ہیں نا اس میں انسانی زندگی سے متعلق اور شریعت کے احکامات سارا کچھ ہے۔ مکی دور کی صورتوں اور آیات میں اہل ایمان کو بتایا گیا کہ بھئی کیسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، پرانی قومیں کیا کرتی تھیں، نئی قومیں کیا کر رہی ہیں، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنی، جبکہ مدنی صورتوں میں تم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے زیادہ تر وہ بتایا گیا، کیونکہ مسلمان سیٹل ہو چکے تھے، اب بیٹھ گئے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے تھے، مدینہ کو انہوں نے اپنا ایک گھر بنا لیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا شروع کیا کہ بھئی اب آپ نے ایسے رہنا ہے، لڑکیوں کو ایسے وراثت دینی ہے، لڑکوں کو ایسے وراثت دینی ہے، ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، سلام کیسے کرنا ہے، دن کیسے گزارنا ہے، کھانا پینا کیسے ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جو عام زندگی کے مسائل تھے نا، پھر وہ مدنی صورتوں میں آتے رہے۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تمام کس کس جرم کی کیا سزا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مکی صورتوں میں مومنین کے ساتھ زیادہ تر مشرکین کو یعنی کہ کافروں کو بھی مخاطب کیا گیا، جبکہ مدنی صورتوں میں منافق لوگوں کو اور اہل کتاب، منافق کسے کہتے ہیں، دو لوگ کہتے ہیں جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن اندر ہی اندر وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب ہیں جیسے کہ عیسائی، جن کے اوپر انجیل اتاری گئی، عیسائی بائبل جن کو ملی، اللہ کی کتاب ہے، لیکن چونکہ اس میں چینجز ہو چکی ہیں تو اللہ نے اس کو بھی کینسل کر کے اب قرآن شریف جو اسی لیے اتارا تاکہ وہ ہر کتاب کو کینسل کر کے اور اب سب قرآن کی ہی مانی جائے گی۔ اکثر مکی صورتوں میں کا جو پہچان ہے وہ یا ایھا الناس کر کے ان کو لوگوں کو پکارا گیا ہے، اے لوگوں، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر ایگزام میں آپ سے کہا جائے کہ بتائیے کہ یا یہ ایک سورہ لکھی ہے یا ایھا الناس کچھ شروع سے شروع ہوتی ہے اور آگے پوری سورہ ہو، اور ایک سورہ لکھی ہوئی ہو یا ایھا الذین آمنوا، تو اب آپ بتائیے اس میں سے مکی کون سی مدنی کون سی؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ فوراً کہیے گا کہ یا ایھا الناس جس میں کہا گیا ہے یہ مکی سورہ ہے، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے یہ مدنی سورہ ہے، اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے ایمان والوں، آمنو ایمان والو، ناس مانے انسان، لوگوں، آمنو ایمان والو۔ قرآن کی عظمت و فضیلت، جب یہ اس کے اوپر ایک وہ ہے، لیکن بہرحال ماشاءاللہ اتنا بڑا یہ ٹاپک ہے کہ اس کو جتنا ہم بولے وہ کم ہے۔ قرآن شریف کی عظمت و فضیلت، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات فرما رہا ہے، جس طرح اللہ کی شان بہت بڑی ہے اس طرح اس کتاب کی شان بھی بہت بڑی ہے، اور انسان کی حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے، تو کہ ہر کہ انسان کسی اللہ تعالیٰ کہ کسی کرم کے لائق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں سے بات کی ہے، ان کو سمجھایا ہے۔ ایک بزرگی اپنی عظمت اللہ پاک کی بڑائی ہے اس قرآن میں کہ آسمان سے ہمیں ڈائریکٹلی یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے،
کیونکہ ظاہر بات ہے ہم انسان بہت چھوٹے ہیں، ہوا سے چلے خراب پریشان ہو جاتے ہیں، پانی تیز آ جائے خراب ہو جاتے ہیں، دھول مٹی اڑنے لگے خراب ہو جاتے ہیں، تو ہماری تو کوئی حیثیت اوقات ہے نہیں، ہم تو بہت ساری چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گائیڈنس دی ہے. خود کسی بھی مذہب میں ہم دیکھ لیں وہاں پہ خدا جو ہے وہ انسانوں سے بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے لوگوں اپنے بندوں کو رہنمائی کے لیے خود ایک کلام اپنا اتارا اور اپنے سب سے پیارے نبی پہ اتارا. ٹھیک ہے نا، ہر قسم کی غلطی سے، اور بالکل پاک ہے کتاب. اور ماشاءاللہ سے اتنے 1400 سال 1450 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے. آج کی جو سائنس ہے وہ قرآن کے ہر قرآن کی لائن کو بیس بنا کر ریسرچ اسٹارٹ ہوتی ہے آج بھی دنیا کے سب بڑے بڑے سائنٹیفک اداروں میں. اور شاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سورہ حجر ہے یہ. بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو ہم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پھٹ جاتا. اتنی یعنی کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس میں ہے کہ پہاڑ جو ہے نا وہ شرم کے مارے اور بوجھ نہیں اٹھا سکتا. قرآن اتنی قیمتی کتاب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح البخاری حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن شریف کی بہت فضیلت ہے. قرآن شریف پڑھنا اور پڑھانا، کسی کی مدد کرنا، خود پڑھنا، کتنا بھی پڑھیے روزانہ بھلے 4 لائنیں پڑھ لیجیے. اب تو خیر ماشاءاللہ ہم لوگ انٹرنیٹ کے دور میں ہیں تو قرآن شریف موبائل پر بھی اویلیبل ہوتا ہے. اپنی روز کی زندگی میں ایک معمول بنا لیجیے کہ روز صبح ہم نے 6 لائنیں جو ہیں، بس صرف 6 لائنیں ہم نے قرآن کی پڑھنی ہیں. آپ کئی سال میں قرآن شریف پورا کریں گے مگر کم از کم آپ قرآن سے جڑے رہیں گے اور وہ 6 لائنیں ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج آپ نے کیا سیکھا. کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان، کس کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ کے پاس. کہ جس کے بعد تم کبھی جس کو اگر تم یعنی پکڑ لو گے نا، یعنی تم اگر جس کو سمجھ لو گے، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن ہے ظاہر بات ہے، اور ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا. اچھا قرآن ایک تھیوری ہے، سنت ایک پریکٹیکل ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، اس کو پریکٹیکلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اسے سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہی، جو کہی ہے کام ایک الہی قرآن شریف کے حوالے سے کہی. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر قرآن شریف کے اور ہمارے عقیدے کے حساب سے قیامت کے دن جب سورج بالکل زمین پر ہوگا اور آگ برس رہی ہوگی تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، پیاس بجھائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس جگہ پر پہنچنا اور اس سے فیضیاب ہونا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے. قرآن شریف کی چند خوبیاں. قرآن شریف کا الہامی کتاب ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آسمان سے ڈائریکٹ، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی پبلشر کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی نے گڑھا نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ یعنی اس وقت قرآن شریف جو ہے وہ ڈائریکٹلی آسمان سے فرشتے کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا اور پھر وہاں سے صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کو یاد کر لیا. ٹھیک ہے. اور رہتی دنیا کے لیے دستور ہے، یعنی کہ آئین ہے. آپ کا قرآن شریف ایک کتاب نہیں جس کو ہم بند کر کے رکھ دیں الماری میں، جزدان میں لپیٹ کے، باکس میں لپیٹ کے. نو، یہ تو ہماری بالکل وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں ہر وقت بتاتی ہے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب نہیں سونا، کتنا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، کس سے شادی کریں، کس سے نہ کریں، بچے کیسے پالیں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، نماز کب پڑھیں، کیسے بات کریں، کیسے چھینکیں، کیسے کھانسیں، کیسے کسی کے ساتھ اپنا میل ملاپ رکھیں، کاروبار کیسے کریں، پیسے کا لین دین کیسے کریں، رشتہ دار کیسے کریں، اور کیا کہلاتے ہیں وہ وراثت کے معاملات کے، بہنوں کو کتنا حصہ دینا ہے، بھائیوں کو کتنا حصہ دینا ہے، بیوہ ماں کو کتنا دینا ہے، باپ کو کتنا دینا ہے، ہر چیز. قربانی کیسے کرنی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ ہر چیز. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑے بزرگ نے ہمیں ایک ایک منٹ پہ گائیڈنس دی. تو قرآن شریف کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ خوبی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنس ہیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں. اور ہمیں اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے کہ ہم نے بس عربی پڑھی اور رکھ دیا، نہیں. 6 لائنیں پڑھی جیسا کہ میں نے کہا، لیکن سمجھ کے پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورہ یوسف. ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو. ظاہر بات ہے عرب کے لوگوں پہ اترا تھا، عرب کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی. عرب کے لوگوں میں ترکی میں تو نہیں اتر سکتا تھا، فرینچ میں تو نہیں اتر سکتا تھا. ظاہر بات ہے عرب کے لوگوں کو سمجھانا تھا. اللہ تعالیٰ اس خطے کو چاہتے تھے کہ یہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اٹھیں اور سمجھدار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں اتارا. اب ہم لوگ اس کو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم بھی اردو بھی عربی زبان سے مل کے بنی ہے، فارسی سے مل کے بنی ہے، تو بہت سارے الفاظ ہمارے ایک جیسے ہیں. تو ہمیں اب عربی سیکھ کر ہمیں اسی لیے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں ترجمے کے ساتھ پڑھیے. ٹھیک ہے. قرآن شریف صدیوں سے اسی طرح پڑھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ عربی رہتی دنیا کی زبان ہے.
دنیا انداز اور اسلوب میں منفرد ہونا۔ قرآن شریف کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، یہ گارنٹیڈ بات ہے، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ بڑے بڑے، میں آپ کو بتاؤں ایک بات، یعنی بڑے بڑے شاعر تھے، مصنف تھے، انہوں نے اس کافروں میں پرانے، یعنی اسی زمانے کی بات ہے کہ جنہوں نے کہا اچھا ہم بھی ایسی کتاب لکھ کے آتے ہیں، ہم بھی ایسا کچھ کلام لے کے آتے ہیں، لیکن کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی سڑ توڑ کوشش کی، اور آخر میں آ کے معافی مانگی، روئے دھوئے، مسلمان ہو گئے۔ کہ واقعی شاعری کے اسٹینڈرڈس کے اصولوں پہ آپ دیکھیں، ٹیکسٹ کے نثر نگاری کے اصولوں کے حساب سے آپ دیکھیں، ایسی ایکیوریسی ہے قرآن شریف کے الفاظ میں، اور ایسی کہ آپ کس طرح سے کہیں کہ جیسے کسی بہت ہی پڑھے لکھے عالم فاضل انسان نے بڑے خوبصورت لفظوں کا چناؤ کر کے ایک کتاب لکھ کے دی ہے۔ تو یہ انسانی ذہن جو ہے نا، وہ اتنی خوبصورتی اور اتنی نفاست اور اتنی گہرائی کے ساتھ ایک ایک لفظ چن کر نہیں لکھ سکتا، جس طریقے سے یہ 30 سے پارے اللہ پاک نے قرآن شریف کی شکل میں ہمیں دیے۔ تو انسانی کلام یہ کسی صورت ہے ہی نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، قرآن شریف پہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہم لوگوں کی نالج بڑھ رہی ہے، تو ہمارا ایمان بھی اس پہ مزید پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ جنہوں نے مدرسے نہیں گئے، وہ ظاہر بات ہے اس زمانے میں رواج نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی والد چلے گئے، پھر والدہ چلی گئیں، اور بچے جو صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ دادا اور چچا کے ساتھ گزرا، تو مدرسے انہوں نے تعلیم باقاعدہ ایسی کوئی حاصل نہیں کی۔ تو کتنا بڑا معجزہ ہے، آپ دیکھیے کہ ایک انسان، ایک جو بچہ جو بڑا ہوا، اور اس نے پھر قرآن شریف اس تک اتارا گیا، اور اس نے پھر دنیا کے بڑے بڑے راز، چاند، سورج، ستارے، زمین کے اوپر سمندر کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کیسے ہے، بڑی بڑی حکمت اور گہرائی کی باتیں ایک انسان نے ایسی کی کہ جو انسان کبھی مدرسے نہیں گیا، اس کے منہ سے جو ہے نا کتنی حیران کن بات ہے، اور جس سے یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ اس نبی کو جو یہ گائیڈ لائنز مل رہی ہیں، یقیناً یہ کوئی انسان نہیں دے رہا، یہ یقیناً خدا کی طرف سے آ رہی ہیں، کیونکہ ان کی تو اتنا علم اور مطالعہ ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا وہ تھا اقرا، پڑھو، اور ہم مسلمانوں تک بھی جو پہلا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پڑھو۔ پڑھائی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو پہلا لفظ زمین پر اتارا وہ تھا پڑھ، اقرا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت، کسی انسان کا لکھا ہوتا تو اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی، کسی ایک عالم کا لکھا ہوا ہوتا تو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، اس میں کہیں بھی آپ کسی بھی طرف سے جج کر لیں، ایک آیت کو دوسری سے کمپیئر کر لیں، کہیں پہ بھی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک آیت دوسری آیت کو رد نہیں کرتی، اتنی سمجھداری کے ساتھ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی فضیلت یعنی سپیریورٹی دوسرے کلام پر اس طرح سے ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر ہے، جس طرح پوری کائنات میں اللہ کو فضیلت اور برتری حاصل ہے، اس طرح اس کے کلام کو بھی شک و شبہ بالکل بھی نہیں ہے، شک و شبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کریم ضابطہ حیات، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسانی زندگی کی حقیقت، حلال حلال، خیر شر، عبادت کتنی کرنی، شرعی احکام، نصیحت، تجارت، جنگ، صلح، یہ ہر منٹ پہ آپ کو گائیڈ کرنے کی کتاب ہے، اس کو بند نہیں کر کے رکھیے الماری میں۔ قرآن کے حقوق اور ادا، قرآن شریف کے بہت سارے حقوق ہیں، حقوق یعنی کہ وہ کام جو ہم نے کرنے ہیں، ادب بھی ہیں، قرآن پہ ایمان لائیے، سب سے پہلی بات قرآن پہ ایمان لائیے، قرآن کو باوضو پڑھیں، تمیز سے پڑھیں، وضو اچھے سے کریں، غور سے سنیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے ٹی وی پہ قرآن شریف چل رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی چینل پہ، یا ہمارے سامنے کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم جو ہے، یا گھروں میں، بہت سے گھروں میں دیکھتی ہوں صبح صبح تلاوت لگا دی جاتی ہے اور باقی پورا گھر پڑا سو رہا ہوتا ہے، یہ نہ کرو۔ قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ فرما رہا ہے، اٹھو بیٹھو، نیند چھوڑ دو بھائی، نیند چھوڑ دو، سونا ہی ہے، مرنے کے بعد سونا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے، لیکن یہ کہ نا آپ سنو، قرآن پڑھو، قرآن سنو، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، عربی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی، پھر بھی سنو، سننے کا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں کہا 6 لائنز پڑھیں، 6 سورہ پڑھیے، لیکن سمجھ کے پڑھیے کہ اس میں کیا کہا گیا، اور اگر پھر بھی اردو میں بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو اس سوال کو ذہن میں رکھیے، اور دن میں جس کو بھی موبائل اٹھائیں، کچھ بھی کرنے کے لیے نیٹ پہ سرچنگ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، تو اس سوال کو ضرور سوچ کے سرچ کریں کہ آخر اس جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا مطلب کیا ہے۔ بہت اچھی ویب سائٹس بھی ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں اور قرآن کے نظام کو ہر طرف سے نافذ کریں، لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کے احکام پر زندگی گزاریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، بالکل کریں، کیونکہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ صرف ثواب لینے کی کتاب نہیں ہے کہ بس ہم نے ثواب کے لیے پڑھا، ثواب تو مل ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ تو ماشاءاللہ سے اس کو بھی ثواب دے دیتے ہیں جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن اگر سمجھ لیں گے، مثال کے طور پر کہیں پہ بتایا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے یا خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے یا بزرگوں کے ساتھ، ہمیں وہ آیت سمجھ ہی نہیں آئی، ہم نے تو بس جلدی جلدی پڑھ لی، لیکن ہمیں پڑھنے کا تو ثواب مل گیا، لیکن اب اگر ہم نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی اور ہمیں پتہ چل گیا اچھا اس میں بزرگوں کے متعلق بتایا گیا، اچھا ایسے کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے ہم آج سے ایسے ہی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا فائدہ؟ ہمیں عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ہے نا؟ تو ہمیں 3 ثواب ملے، ایک تو ہم نے قرآن پڑھا وہ ثواب مل گیا، پھر اس کے بعد ہمیں یہ ثواب ملا کہ ہم نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی، اللہ خوش ہوں گے، دیکھیں گے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے نا؟ تو جو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، روز خوش ہوں گے، روز ایک رپورٹ جائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ میاں جی آج بھی اس نے 6 آیتیں پڑھی، 8 آیتیں پڑھی، 10 آیتیں پڑھی لیکن سمجھی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، دیکھو یہ میرا بندہ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر جب آپ اس پہ عمل کریں گے کسی بھی حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، پھر اللہ تعالیٰ مزید خوش ہوں گے، اچھا دیکھو اس نے پہلے پڑھا، پھر اس کے بعد اس نے سمجھا، پھر اس کے بعد اس نے عمل بھی کر لیا، واہ بھائی واہ زبردست، تو پھر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے نا۔ اور ثواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، زندگی میں سکون آتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو جو اللہ کی نعمتیں دنیا کی ہیں وہ بھی ملیں گی، قبر کی جو ہے وہ بھی ملیں گی اور آخرت کی بھی ملیں گی، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کے سارے گندے کام ایک طرف، بدتمیزیاں ایک طرف، اور قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کا ثواب ایک طرف، تو دن کا ایک حصہ، صرف تھوڑا سا حصہ، 15 منٹ، صرف 15 منٹ، 15 بھی نہیں 12 منٹ قرآن کو دے دیجیے، صرف 12 منٹ، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر گھنٹے میں کتنے کتنے منٹ، 12 منٹ دے دیجیے قرآن کو، 6 آیتیں پڑھیے، 10 آیتیں پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں روز تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں، دیکھیں آپ کیسی زندگی اچھی ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ قرآن کریم کا جامع تعارف تحریر کریں، قرآن کی چند خوبیاں بیان کریں، قرآن کے فضائل پہ نوٹ لکھیں، اچھا جن کو اس کے نوٹس چاہیے ہیں، سوال جواب چاہیے ہیں، وہ مجھے ای میل کر دیں، ای میل میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو میں نوٹس بھیج دوں گی۔ قرآن شریف کے لغوی معنی کیا ہیں یہ، اچھا اس میں یہ میں آپ کو نہیں کراؤں گی اس لیے کہ یہ بہت آسان ہے اور ان کے جوابات میں آپ کو شروع میں سمجھا چکی ہوں، تو یہ آج ہمارا چیپٹر تھا، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی پلیز پوچھ لیجیے گا کمنٹس میں، اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ روز آپ لوگوں کے لیے چیپٹرس کسی ہر سبجیکٹ کے چیپٹرس ڈالا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔